نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر حبیب خدا خاتم الانبیاء احمد مجتبی بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحاب الاجمعین واللعنۃ الداعمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ۔ درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آئے ہیں پروردگار ایک ایک قدم پہ بہترین اجر عطا فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں عزادار مظلوم کربلا بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، عزاداری اور عزاداروں کی خود ہی محافظت فرمائے، ہمارے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں پروردگار ان تمام کو مستجاب فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آج چند ایک فضائل باب الحوائج مولا عباس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات جس در سے مانگتی ہے اس کو حیدر کہتے ہیں، اور حیدر اپنی تہجد میں جس کو مانگتے ہیں اس کو عباس کہتے ہیں۔ امام حسن امام حسین کے ہونے کے باوجود امیر المومنین تہجد کی نمازوں میں جناب عباس کو مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں میری نیابت کرے۔ جناب عباس جب اس دنیا میں آئے ہیں مولا امیر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے، جیسے ہی مولا امیر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے عباس نے ایک انگڑائی لی ہے، اور مولا کو کہنا پڑتا ہے کہ ھذا عباس، یہی تو میرا عباس ہے۔ کہتے ہیں کہ عباس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب شیر ہوتا ہے، شیر نہیں ہوتا، اسد کہتے ہیں شیر کو، شیر کو اسد کہتے ہیں۔ اب شیر کی ہر حالت کا الگ نام ہے، چیر پھاڑنے والے شیر کو زرغام کہتے ہیں، دوڑتے ہوئے شیر کو زیغم کہتے ہیں، بوڑھے شیر کو غضنفر کہتے ہیں، خراتے ہوئے شیر کو لیس کہتے ہیں، اور حملہ کرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ اب عباس کا مطلب کہاں ہے؟ عباس ایسے شیر کو کہتے ہیں جس کے سامنے یہ سارے شیر کانپ کے ڈرنے لگ جائیں۔ عباس ایسے ہیبت ناک شیر کو کہتے ہیں جس کے سامنے یہ باقی شیر بھی نہ ٹھہر پائے، یہ کہتے ہیں شیر۔ یہ ایسا شیر ہے جو خود شیر خدا کا شیر ہے۔ ایک دفعہ جنگ صفین میں جناب امیر المومنین نے اپنی زرہ عنایت فرمائی، اپنی تلوار عنایت فرمائی، اپنی سواری نصیب فرمائی، اور کہا عباس جاؤ ذرا دشمن کے مقابلے میں۔ اب جناب عباس نے زرہ زیب تن کی ہے، 13 سال کا سن ہے جناب عباس کا،
اور 13 سال میں زرہ جناب امیر کی پہنے ہوئے ہیں. سن 13 سال کا ہے لیکن ہیبت حیدر کی رکھتے ہیں. اب جناب امیر کی تلوار، جناب امیر کی زرہ، جناب امیر کی سواری، اور جب دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں دشمن آگے سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حیدر خود آ گیا ہے. کوئی شخص آیا اور اس نے دیکھا ہے کہ جناب امیر تو خیمے میں موجود ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جناب امیر آپ خیمے میں موجود ہیں تو لڑ کون رہا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ جو لڑ رہا ہے اس کو واپس بلاؤ. اب یہ جاتا ہے اور اس لڑنے والے کو اچھا پتہ کیوں نہیں چلا؟ جناب عباس نے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا تھا، اور نقاب بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھا. آپ کو پتہ ہے جب بازار جاتے تھے نا، بچپن میں بازار میں جاتے تھے، بازار رک جاتا تھا، ہر کوئی جناب عباس کی زیارت کرنے لگ جاتا تھا. پورے بازار میں عباس کا چرچا شروع ہوا. یہ بات کسی نے بتا دی زینب عالیہ کو، کہتے ہیں پورے بازار میں تو عباس ہوا جاتا ہے. بی بی نے طلب کیا اور کہا عباس آئندہ سے منہ پہ نقاب رکھنا. مولا نے نہیں پوچھا کہ کیوں، انہوں نے کہا آقا زادی آپ کا حکم ہے میں نقاب رکھوں گا. بی بی نے خود بتایا بھیا عباس پورے بازار میں عباس ہوتی ہے، میں ڈرتی ہوں تجھے نظر نہ لگ جائے. عباس نے نہیں پوچھا کیا وجہ ہے، عباس نے فرمایا بی بی آپ کا حکم. بس بی بی نے خود بتایا کہ تیری نظر نہ لگ جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. بہرحال صفین کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جناب غازی نے نقاب، امیر المومنین کی جو سب سے بڑی نشانی تھی نا، امیر المومنین کی آنکھیں تھیں. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا چہرہ کشادہ تھا، رنگ سفید تھا، پورے جسم سے ہیبت نمایاں ہوتی تھی. لیکن جب امیر المومنین اپنی تلوار نکالتے تھے اپنے دانتوں کو بیچ لیتے تھے اور اس طاقت کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور دشمن سرخ آنکھیں دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. لڑنا تو دور کی بات، امیر المومنین کی ہیبت سے ہی بھاگ جایا کرتے تھے. اب یہی آنکھیں نصیب ہوئی ہیں مولا غازی کو. اب وہ دیکھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ حیدر ہے؟ کہا وہی سواری ہے، وہی تلوار ہے، وہی زرہ ہے، وہی جاہ و جلال ہے اور وہی آنکھیں ہیں. بس اب وہ شخص جس کو مولا امیر نے بھیجا تھا کہ اس کو واپس بلاؤ، جاتا ہے اور کہتا ہے لڑنے والے، پتہ تو نہیں تھا کہ کون ہے، کہا لڑنے والے تجھے جناب امیر بلا رہے ہیں. بس فوراً جنگ کو روکتے ہیں اور جناب غازی واپس پلٹتے ہیں. اب جنگ کی وجہ سے نا مولا غازی کے بال بڑے بڑے تھے، چہرے پہ آئے ہوئے تھے، سفید چہرہ، آنکھیں سرخ اور چہرے پہ بال آئے ہوئے تھے. جیسے ہی مولا غازی واپس آئے ہیں چہرے سے نقاب ہٹایا ہے. اب امیر المومنین نے پکار کے کہا ہے ہاذا قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا قمر تو یہی عباس ہے، بنی ہاشم کا چاند عباس ہے. اور کس موقع دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی نا کوئی ایک آدھا بیٹا خوبصورت پیدا ہو جائے، یہ بچوں کے لیے، بچے میری طرف توجہ کریں گے، کوئی ایک آدھا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے، ہم بھی سارے لقب اسی کو دیتے جاتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو چاند ہے، یہ تو ستارہ ہے، یہ ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ قمر بنی ہاشم جس کو لقب ملا ہے اسی گھر میں تو حسن و حسین بھی تھے، خود امیر المومنین اسی گھر میں تھے. پورے بنی ہاشم سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ بنی ہاشم میں جس کو چاند کہا جائے وہی تو عباس ہے. خوبصورتی بھی میرے مولا کی بہت مشہور تھی اور شجاعت. لڑنے جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ حیدر خود آ گیا. ایک دو معجزے مولا عباس کے، چند جملے مسائل. ایک بہت بڑا نام آیت اللہ قاضی طباطبائی، نجف کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف اور ولی اللہ تھے. ایک شخص آیا، علماء میں سے ایک عالم آئے، یہ علماء کو پڑھایا کرتے تھے نجف میں. ایک عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ آیت اللہ قاضی، ہم نے ایک روایت سنی ہے مولا امیر المومنین کے بارے.
ایک فضیلت ہے، لیکن مجھے کسی کتاب سے نہیں ملی۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ معجزہ، وہ فضیلت امیر المومنین کی تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دو۔ وہ کہتا ہے کہ قبلہ ہفتہ آپ کیا کریں گے؟ کتابوں میں تلاش کریں گے تو کتابوں میں تو ہم خود عالم ہیں، ہم تلاش کر چکے ہیں، کتابوں میں نہیں ہے، ہم تو اسی لیے آپ سے تصدیق کروانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کتابوں سے تلاش نہیں کروں گا، میں کچھ اور کروں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا 1 ہفتہ گزرا، اب وہ علماء دوبارہ آئے آیت اللہ قاضی کے پاس اور کہتے ہیں وہ آپ سے ایک امیر المومنین کا معجزہ پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو معجزہ تم نے سنا تھا وہ صحیح سنا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ نے یوں ہی بتا دینا تھا تو آپ اسی وقت بتا دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں نے پڑھا نہیں، تو آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی مخلوق یہ ساری باتیں بتا دیتی ہے جو جناب سلیمان کے دور کی موجود ہے۔ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ جناب سلیمان نبی کے دور سے وہ مخلوق موجود ہے جس سے میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن اس تک اپروچ کرتے مجھے ہفتہ لگ جانا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسی مخلوق، تو تجھے اس نے کیسے بتایا؟ کہا وہی شخص اس وقت بھی موجود تھا جب یہ فضیلت ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی ہزاروں سال عمر ہے۔ تو آیت اللہ قاضی آپ کو وہ کیسے مل گئے؟ تو اب آیت اللہ قاضی جناب عباس کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت اللہ قاضی ان کو کہتے ہیں کہ میں مولا امیر المومنین، نجف کے ہیں عالم دین، تو کہتے ہیں مولا امیر المومنین کی زری پہ میں ہر روز عبادت کیا کرتا تھا، لیکن شب عاشور، شب جمعہ، ہر شب جمعہ، ہر جمعرات کی رات میں مولا حسین کی خدمت میں پیدل کربلا جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ میں نے کیا کیا، ابھی بھی یہ رواج ہے، آپ بھی اس کو ضرور آزمائیے گا، جب کوئی شخص لا علاج ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو مومنین چاہے وہ عراق کے ہوں، ایران کے ہوں، یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، تو وہ اپنے بچوں کو لے کے کسی معصوم کے حرم پہ چھوڑ آتے ہیں، اور محمد و آل محمد کے در سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ ایک بچہ تھا مغصوب، آپ کہہ لیں، یعنی پاگل دیوانہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی بس جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پورا سے پورا، وہ اس طرح تھا نجف میں۔ تو اس کے والدین نے اس کو مولا امیر المومنین کے حرم پہ چھوڑ کے خود چلے گئے تاکہ اس کو شفا ہو۔ اب آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ میں جمعرات تھی اور میں مولا امام حسین کی زیارت کے لیے گیا، تو شیعوں میں یہ مشہور ہے، ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو ہم پہلے غازی عباس سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے میں مولا غازی کی زری کی طرف بڑھا کہ وہ دیوانہ بچہ میرے کان میں کہتا ہے کہ بات سنو، ولیوں کے اور سید الاولیاء کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ عباس ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی تو میں واضح کہتا ہوں، ولیوں کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں کئی، ان کے درمیان اور سید الاولیاء یعنی امیر المومنین کے درمیان جس کا وسیلہ دے سکتے ہیں وہ جناب عباس ہیں۔ یعنی کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کی مہر نہ ہو، اور علی کی مہر اس وقت تک نہیں لگتی جب تک اس کی فائل جناب عباس سے نہ ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ آواز آئی، میں اچانک مڑ کے دیکھا کہ وہ دیوانہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ دیوانے کی بات نہیں، مولا غازی میرے تک پیغام پہنچانا چاہے۔ میں نے اپنی کتابیں جو بڑی پڑھا کرتا تھا، جن پہ ناز تھا، اس کو سائیڈ پہ رکھا اور مولا کی زری کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ مولا غازی کے دروازے اس طرح کھل رہے ہیں جیسے قرآن کے باطن کھل رہے ہیں۔ کہتے ہیں اندر داخل ہوتا ہوں تو مولا غازی نے مجھے فرمایا کہ اب اگر تو زندگی ہو گئی ہے مولا امیر کے در پہ رہتے ہوئے، اب میرے سے
فیض حاصل کر کے اب علی کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں فیض دیں گے۔ بس اب میں واپس جب آیا نجف میں، امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوا تو محسوس ہوتا تھا کہ امیر المومنین نے میرے دماغ کے سارے پردے کھول دیے، اور امیر المومنین نے مجھے ایک ایسی مخلوق سے ملایا ہے کہ جو جناب سلمان کے دور سے ابھی تک زندہ ہے، اور یہ جو سارے فضائل تم کتابوں میں پڑھتے ہو ان کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تھے جناب قاضی آیت اللہ قاضی۔ ایک اور معجزہ جناب عباس سے، جو ہمارے پنجاب کی ایک زائر فیملی کے ساتھ ہوا، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک خاندان تھا جو زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ جب عراق کی سرحد میں پہنچے تو آپ میں سے اکثر زائرین ہوں گے، اور جو نہیں ہے پروردگار اس وقت کا صدقہ تو ہم سب کو بار بار زیارت حسین سے مشرف فرما۔ باب الحوائج ہے نا مولا عباس، دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا عباس کے نام پر۔ یہ گئے ہیں زیارت کے لیے، عراق کی سرزمین پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے قافلے کو روکا ہے، گاڑی قافلے کو روک کے انہوں نے کہا ہے کہ سب تلاشی دیں گے۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا، وہ سو رہا تھا، تو وہ فوجی نے کہا کہ بچے کو سوتا رہنے دیں، آپ نیچے اتر آئیں، ہم تلاشی لے لیں گے۔ کہتے کہ میں تلاشی وغیرہ جو ان کا پروسیجر تھا وہ کر کے واپس آئی ہوں، گاڑی پہ بیٹھے، گاڑی روانہ ہو گئی۔ اب ہم نجف پہنچ گئے، آواز آئی کہ نجف پہنچ گئے، زیارت کے لیے اترنا شروع کریں۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو، نجف آ گیا، لیکن بیٹا نہیں ہلتا۔ میں نے اس کو زور سے جگانے کی کوشش کی، بیٹا نہیں جاگتا۔ اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ اس کے آخری سانس ختم ہو چکے ہیں، یہ مر چکا ہے۔ کہتی ہے میں فل پریشان ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اس در سے لوگ چیزیں لیتے ہیں، میرا تو اکلوتا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، میں مولا سے ناراض ہو جاتی ہوں۔ اب کیونکہ اس نے کہا ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بے حرمتی ہے۔ اور کہتے ہیں وہیں پہ اس کا غسل ہوا، اس کا جنازہ ہوا، اور ہم نے نجف میں اس کو دفنا دیا۔ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب اس چیز کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ہم نے خود اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کو دفن کرا۔ کہتی اب سارے زائر جو ہیں وہ امیر المومنین کی زیارت کر رہے تھے، اور میں واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں سے زیارت کے لیے آئی ہو تو زیارت کرو۔ میں نے کہا میں زیارت نہیں کروں گی، میں جناب امیر سے ناراض ہوں، میں اس در سے لینے آئی تھی اور انہوں نے میرا بیٹا بھی لے لیا، اب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ گاڑی آگے چلتی ہے، کربلا پہنچ جاتی ہے، تو کربلا میں اس کو پھر کہتے ہیں کہ آؤ مولا حسین کی زیارت کر لو۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے زیارت نہیں کرنی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، میں بہت غمگین ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے اے خاتون تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ دیکھ جس در پہ آئی ہے نا، یہیں پہ زری ہے باب الحوائج کی، تو آ اور مولا غازی کو اپنی شکایت کر۔ بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، یہ نیچے اترتی ہے، اور نیچے اترنے کے بعد مولا غازی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ کہتی ہے یا باب الحوائج، یا باب الحوائج۔ اب یہ کہتی جاتی ہے، جیسے ہی زری کے قریب پہنچتی ہے، اسی طرح ایک دور سے 7 سال کا بچہ اماں اماں پکارتا ہوا اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ وہ سارے زائرین حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون بچہ ہے؟ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو وہی، اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو وہی، اس سے نام پوچھتے ہیں تو وہی، اس کو ماں باپ کا پوچھتے ہیں تو وہی، گویا کہ یہ وہی بچہ ہوتا تھا۔ حیران ہو کے سارا مجمع اس کو کہتا ہے اے بچے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، میں گاڑی میں سو رہا تھا، اتنے تک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ کھلتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی میں کوئی بھی نہیں، میں پریشان ہو کے رونا شروع کر دیتا ہوں کہ اتنے تک گھوڑا سوار آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو بچے؟
میں کہتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتا ہے تیری ماں نے مجھے باب الحوائج کہہ کے پکارا، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے کھو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایسے کر، تو میرے گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تیری ماں ملواتا ہوں۔ اب یہ بچہ قریب ہوتا ہے اور قریب ہو کے کہتا ہے اپنی انداز میں، اس کو کیا پتا یہ کون ہستی ہے، وہ کہتا ہے انکل میری بازو پکڑ کے بٹھا لیں۔ وہ گھوڑے سوار کہتا ہے میرے بازو نہیں ہے۔ بس عزادارو، چند جملے مصاحب کے۔ رسول اللہ کی تمام جنگوں میں سپہ سالار حیدر ہوا کرتے تھے۔ امام حسین کی اس کربلا کے جنگ کے سپہ سالار کا نام عباس ہے۔ اور جب یہ خبر پہنچی ہے نا مدینہ میں، تو بشیر مسجد میں بلند آواز سے کہتا ہے یثرب والوں کہا ہے، مدینہ والوں نہیں کہا۔ کہتا ہے مدینہ تو یہ تب تھا جب اہل بیت رسول یہاں بسا کرتے تھے۔ اے یثرب والوں، اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ والا گھر جناب امیر کا ہوا کرتا تھا، وہاں ام البنین آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں میں موتیا ہے، سر پہ برقع رکھتی ہیں، عصا کا سہارا لیتی ہیں، اپنے پوتے کو بلا کے، فضل نام ہے، پوتے کو بلا کے مسجد میں تشریف لاتی ہیں۔ مسجد میں آ کے کہتی ہیں بشیر مجھے یہ تو بتا کہ یہ کون سا حسین شہید ہو گیا ہے؟ بشیر کہتا ہے نبی خدا کا نواسا حسین شہید ہو گیا، علی کا لال شہید ہو گیا، زہرا کے دل کا چین شہید ہو گیا۔ بس اب یہ کہتی ہے میں تیری بات کو کیسے مان لوں، میں نے تو حسین کے ساتھ عباس کو بھیجا تھا۔ کون ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کچھ حسین کو کہے؟ بشیر کہتا ہے جب حسین شہید ہوئے ہیں نا تو اس سے پہلے عباس اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کہتا ہے کہ کس کی ہمت ہے کہ عباس کو مارے؟ کہا اماں تو نے صحیح بات نہیں سمجھی، جب عباس کو گرز لگا ہے نا تو عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائے۔ کہتی ہے تو عباس کو جانتا نہیں، میں عباس کی ماں ہوں، کس میں ہمت ہے کہ عباس کو گرز مارے؟ عباس تو گرز کو 2 انگلیوں سے پچھاڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں ماں میری بات کو سمجھ، جب عباس کو گرز لگا ہے نا عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ بس عزادارو، اب یہ ام المنین روتے روتے نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، عصا اس کا گر جاتا ہے اور رو کے کہتی ہے تو نے میرا دل چھلنی کر دیا، مجھے یہ تو بتا کہ جب کوئی گھوڑا سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو نیچے لگاتا ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ غازی کے ہاتھ نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب غازی گھوڑے سے گرا اور اپنے منہ کے بل گرا۔ بس یہاں پر گریہ کرنے کے بعد بی بی دوبارہ عصا کا سہارا لیتی ہیں، فضل کو کہتی ہیں کہ مجھے جنت البقیع میں لے جاؤ۔ جنت البقیع میں ایک قبر کے پابندی بیٹھ کے ہاتھوں سے معافی مانگتی ہیں، کہتی ہیں بی بی مجھے معاف کر دینا، میرے بیٹے نے بے وفائی نہیں کی، پہلے میرا بیٹا مارا گیا پھر تیرا بیٹا مارا گیا۔ کسی نے پوچھا ماں اگر تیرے بیٹے نے بے وفائی نہیں کی تو معافی کس بات کی مانگ رہی ہے؟ کہتی معافی اس بات کی مانگ رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے اس کی بیٹیوں کی چادریں نہیں بچا سکا۔ بس عزادارو 2-3 اور جملے۔ بہت مشکل سے مولا غازی کو اجازت ملتی ہے نا، جب مولا غازی خیام سے روانہ ہوتے ہیں تو مولا حسین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زینب سے مل لو۔ مولا غازی خیام پہ آ کے دور سے کہتے ہیں بہن الوداع۔ بی بی خیام کا پردہ ہٹا کے کہتی ہیں بھیا ایک دفعہ اندر آ جاؤ۔ دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈال لیتی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں غازی جب میں کوفہ آئی تھی مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ یہی کوفہ ہے جہاں تجھے رسن بستہ کیا جائے گا۔ میرے بابا کی زبان پہ مجھے اعتماد ہے، لیکن میں کہتی ہوں جس کا غازی جیسا بھائی ہو اس کو کون رسیاں باندھ سکتا ہے؟ لیکن اب جب تو نے الوداع کہا ہے نا مجھے یقین ہو گیا کہ سکینہ کے در بھی چھینے جائیں گے، اسے تماچے بھی مارے جائیں گے، میری ردا بھی جدا ہو جائے گی، مجھے رسیاں بھی پہنائی جائیں گی۔
جناب سکینہ سب بچوں کو بلا لیتی ہیں کہ آ جاؤ، اب میرا چچا تم سب کے لیے پانی لے کر آئے گا۔ بی بی سکینہ ہے، ساتھ سارے بچے چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر کھڑے ہیں۔ بی بی سکینہ سب کو حوصلہ دے رہی ہے کہ ابھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ وہ دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آگے پہنچ رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم دشمن کی فوج سے آگے نکل گیا، وہ دیکھو میرے چچا کا علم جھکا ہے اور اس نے مشکیزہ بھر لیا ہے۔ اتنے تک علم واپس آنا شروع ہوتا ہے، سب بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم پانی پئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ علم ہلنے لگتا ہے، ان کے ہاتھوں سے سارے برتن گر جاتے ہیں۔ ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمارا چچا عباس ہمیں واپس لوٹا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔